میں وزیر برائے توانائی بجلی ڈویژن کی توجہ عوام میں گہری تشویش کا باعث بننے والے فوری عوامی اہمیت کے معاملے کی جانب دلاؤں گی، جو صوبہ بلوچستان کے شہری اور دیہی علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے متعلق ہے۔ منسٹر خرم دستگیر صاحب، میک اے بریف اسٹیٹمنٹ۔ میں بہت شکر گزار ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ یہ اہم معاملہ جو ہے بلوچستان کے بارے میں یہ اس ایوان کے سامنے آیا ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر، 2013 میں جب پاکستان کے عوام نے محمد نواز شریف کو منتخب کیا بطور وزیر اعظم، تو اس وقت بھی ہمیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا تھا، اور ہم نے ان 5 سالوں میں تقریباً 12,000 میگا واٹ بجلی بنانے کی صلاحیت سسٹم میں شامل کی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب ہم نے اپنی حکومت کی مدت مکمل کی 31 مئی 2018 کو، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی۔ لیکن جو پچھلے 4 سال کا عذاب عمرانی ہم نے دیکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 26 اپریل 2022 کو خاکسار کو یہ ذمہ داری دی گئی، تو اس وقت بھی ملک میں 8 گھنٹے، 12 گھنٹے، 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے عوام سے عہد کیا تھا کہ 1 مئی سے ہم لوڈ شیڈنگ 0 کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور وزارت توانائی نے، وزارت پیٹرولیم، میں ان کا شکر گزار ہوں، اور وزیر خزانہ کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کے تعاون سے ہم نے وہ عہد پورا کیا، اور 1 مئی سے 12 مئی تک لوڈ شیڈنگ پر قابو پا لیا۔ جو 0 کا لفظ ہے جناب اسپیکر، میں اس کی تھوڑی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اس کی وجہ سے ایک غلط فہمی ضرور پھیلتی ہے کہ ملک کے ہر کونے میں جہاں جہاں بھی بجلی کے صارفین موجود ہیں، ان کی یہ توقع آ جاتی ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ لیکن جناب اسپیکر، جو ہم جب لوڈ شیڈنگ 0 کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک اصول وضع کیا گیا ہے کہ جن فیڈرز کے اوپر جو ہمارے خسارہ ہے یا بلوں کی بازیابی 90% یا اس سے زیادہ ہے، وہ کیٹیگری 1 ہے۔ جن میں 80% سے زیادہ ریکوری ہے یا لاسز کم ہیں، وہ کیٹیگری 2 ہے۔ اس کے بعد اسی طرح 20 سے 30 تک کیٹیگری 3 ہے، اس کے بعد 30 سے 40 تک 4 ہے، 40 سے 60 تک 5 ہے۔ تو جب بھی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ 0 ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلی 2 کیٹیگوریز ہیں پورے ملک میں، چاہے وہ پشاور ہے، چاہے وہ کوئٹہ ہے، چاہے وہ سکھر ہے، جو کم لاس کے فیڈرز ہیں ان پر لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی۔ لیکن اس وقت بھی جو ہائی لاس فیڈرز ہیں ان کے اوپر ان کے لاسز کے اعتبار سے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ جہاں کیٹیگری 1 اور 2 پہ 0 تھی، تو پھر 2 گھنٹے بھی ہے نیکسٹ فیز میں، پھر 4 بھی ہے، پھر 6 بھی ہے۔ تو یہ سوال چونکہ اسپیسیفکلی بلوچستان کے شہری اور دیہی علاقوں کے بارے میں کیا گیا تھا، تو وہاں بھی 12 مئی تک کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈرز، جن کی تعداد محدود ہے بلوچستان میں، وہاں لوڈ شیڈنگ 0 تھی، اور اس کے بعد جیسے جیسے لاسز تھے، آج بھی ہم جب یہ گفتگو کر رہے ہیں تو بلوچستان کے جو 76 فیڈر ہیں کیٹیگری 1 اور 2 کے، وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے۔ لیکن ان کے علاوہ جو ہائر لاس فیڈرز ہیں، وہاں کہیں 2 گھنٹے، اگر آپ کا 30% تک لاس ہے، 40% تک لاس ہے۔ اور یہ کیوں کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے جناب اسپیکر، یہ ہمیں اس پر ضرور غور کرنا ہے کہ یہ جو عذاب عمرانی اس قوم پر آیا تھا، وہ ایک کمپریہنسو کیٹاسٹرفی ہے، کہ صرف پاور سیکٹر کے ایشوز نہیں ہیں، پاکستان کے بجٹ کے بہت سیریس ایشوز ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ 5600 ارب کا اس وقت پریڈکٹڈ ہے۔ پریکٹیکلی پاکستان کی حکومت کے پاس بجلی بنانے کی صلاحیت موجود ہے جو مسلم لیگ نون 2018 میں چھوڑ کر گئی تھی، جس طرح ہم نے 1 مئی سے 12 مئی تک ثابت بھی کیا
کہ اگر ہم وہ سرمایہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہیں تو ملک میں بجلی کی فراہمی بہتر ہو جائے گی. لیکن چونکہ ایک بجٹ ڈیفیسٹ کا بہت بڑا کرائسس ہے، ان 4 سالوں میں جو عذاب عمرانی نے ان معاملات کو بہتر کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی جو ہم بہتر چھوڑ کر گئے تھے، لاسز کے معاملے میں، بل ریکوری کے معاملے میں. اور اب جو ایک نیا چیلنج کریٹ ہوا ہے توانائی کی قیمتوں کا، اس کی وجہ سے ہمیں کہیں نہ کہیں یہ قربانی دینی ہے. ہماری بہت کوشش ہے کہ جس طرح ملک کے باقی علاقوں میں ہم بہتر بجلی کی فراہمی یقینی بناتے ہیں، بلوچستان کے شہری اور دیہی علاقوں میں دونوں میں ہم اس کو بہتر کریں. لیکن اس ایوان کے سامنے جناب ڈپٹی اسپیکر حقائق رکھنا ضروری ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ بلوچستان کے جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں بھی بلز کی بازیابی کے بہت بڑا معاملہ ہے. اور اس وقت جو 2015 میں ہی مسلم لیگ نون نے ایک پروگرام شروع کیا تھا کہ جس ٹیوب ویل اونر بلوچستان کے لیے صرف خاص طور پہ کہ 75,000 یا اس سے کم بل آتا ہے، اس کی صرف 10,000 جو ہے ادائیگی وہ ہمارا کاشتکار بھائی کرے گا، 40% وفاقی حکومت ادا کرے گی، اور 60% جو ہے وہ حکومت بلوچستان ادا کرے گی. اور اس معاملے میں اب جو ہمارے کاشتکار ہیں، اور یہ میں چاہوں اس کو ہم نے باری باری ویریفائی کیا ہے، میں بلوچستان سے ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں ان کا تعاون طلبگار ہوں کہ وہ ہماری مدد کریں، کیونکہ جناب ڈپٹی اسپیکر ٹیوب ویل کی مد میں 2015 سے لے کر 2022 30 اپریل تک 339 ارب روپے کے بقایا جات موجود ہیں، جس کی وجہ سے جس کا بھی سلوشن کرنا ضروری ہے، چاہے وہ بلوچستان کی حکومت کے ذرائع سے ہو یا فیڈرل گورنمنٹ اپنے ذرائع اس میں اپنے پوری طرح استعمال کرے، تاکہ پھر یہ جب ادائیگی ہو جائے گی اس میں 339 ارب روپے جو ہیں وہ کاشتکاروں نے دینے ہیں، 39 ارب روپے حکومت بلوچستان نے دینے ہیں، اور 25 ارب روپے حکومت پاکستان نے دینے ہیں. اگر یہ ادائیگی پاور ڈویژن کو ہوتی ہے تو ہمیں بے حد خوشی ہوگی کہ بلوچستان کے دیہی علاقوں میں بھی مکمل طور پر ہم جس طرح کی بجلی کی طلب ہے اتنی طلب ہم پرووائڈ کر سکیں. میں پھر دہرا دوں کہ ملک میں آج بھی جہاں کیٹیگری 1 اور 2 کے فیڈرز ہیں، جہاں جو خسارہ ہے اور بلز کی بازیابی وہ 80% سے زیادہ بازیابی ہو رہی ہے، لاسز 20% سے کم ہیں، وہاں بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. میں ابھی آنے سے پہلے میں نے لیٹسٹ 5 بجے کی جو چیکنگ کی ہے تو ملک میں تقریباً 21,500 میگا واٹ بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے، جو کہ ہماری طلب سے اس وقت زیادہ ہے. تو ہماری تو پوری کوشش ہے کہ جو جہاں جہاں بھی ہمارے بھائی اور بہنیں پاکستان میں رہتے ہیں بلا تخصیص علاقہ، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے، ان کو جتنی اپنے وسائل میں رہ کر بجلی ہم فراہم کر سکتے ہیں جناب ڈپٹی اسپیکر اس وقت ہم کر رہے ہیں. تو ایک وسائل کا بحران ہے، ایک وہ جو بد انتظامی کا عذاب عمرانی آیا تھا اس کا بحران ہے، جس کے اندر ایک مافیا کی سرپرستی بھی شامل تھی کہ جو ایفیشنٹ پلانٹس تھے RLNG کے، ان کے لیے RLNG وقت پر نہیں خریدی گئی، اور پھر مجبور کیا گیا پاور ڈویژن کو اس وقت کہ وہ فرنس آئل کے اوپر یا ڈیزل کے اوپر مہنگی بجلی پیدا کریں. ابھی یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو ہم درست کر رہے ہیں، اور بلوچستان کے ساتھ ہماری جو کمٹمنٹ ہے اور ہماری جو پلیج ہے وہ مضبوط ہے کہ ہم اپنے اس کم ترقی کے صوبے کو زیادہ سے زیادہ بجلی کی فراہمی کر کے ہم چاہیں گے کہ ہم اس کو کریں. لیکن اس میں جیسا میں نے کہا ہمیں ممبران کی مدد اور تعاون درکار ہے، تاکہ جو اس وقت بہت بڑی یہ نمبر ہے جو بلز ابھی بقایا جات ہیں ان کو ریکور کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم پھر آگے بڑھ سکیں. پاور ڈویژن ہر روز ہر گھنٹے اس سچویشن کی نگرانی کر رہا ہے
اور ہم اپنی پوری توانائی صرف کر رہے ہیں کہ پاکستان کو توانائی ملے. میں بہت شکر گزار ہوں. Miss Alia Kamran to ask one question. شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب. ایک سوال میں تو میں ان سے نہیں پوچھوں گی, میں آپ سے اجازت چاہوں گی تھوڑا سا میں ان سے ذرا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہیں. بلوچستان بدقسمتی سے جو ہے ہمیشہ سے نگلیکٹڈ رہا ہے, صوبہ رہا ہے. پانی کا مسئلہ ہو, بجلی کا مسئلہ ہو, گیس کا مسئلہ ہو, نوکریوں کا معاملہ ہو, ملک کے باقی حصوں کی طرح ہمیں کبھی بھی نہیں سمجھا گیا. جب یہ حکومت آئی ساتھ ہی یہ اعلان کیا گیا کہ ملک میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بند کر دی جائے گی. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ تو درکنار بند ہونا, اس کا محترم عید کے تینوں دن کوئٹہ جو کہ بلوچستان کا کیپٹل ہے بجلی موجود نہیں تھی. یہ ریکارڈ کے اوپر ہے. نہ صرف وہاں پر بجلی ابھی تک آئے دن جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ابھی بھی جاری ہے. آج کی بھی آپ رپورٹ منگوا لیجئے. غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کوئٹہ سٹی کے اندر کئی گھنٹے کی ہو رہی ہے. اور جو باقی صوبے کے علاقے ہیں وہاں پر نہ رات کو بجلی ہے نہ دن کو بجلی ہے. میرے باقی ممبران جو ہیں جو ان کا تعلق بلوچستان سے ہیں وہ اس پہ تفصیلاً روشنی ڈالیں گے. صرف 5 گھنٹے کے لیے بجلی آتی ہے ان علاقوں کے اندر. دوسرا معاملہ یہ لوڈ شیڈنگ کے علاوہ جو ایک اہم معاملہ ہے وہ ہے فلیکچویشن کا. فلیکچویشن سے بجلی کے مارے جو عوام ویسے ہی تکلیف کے اندر موجود ہیں, وہ فلیکچویشن سے برقی آلات خراب ہو رہے ہیں اور مالی بوجھ جو ہے وہ ان کے اوپر عوام کے اوپر مزید بڑھ گیا ہے. آئے دن کا روز کا معمول ہے کہ آپ کے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ فلیکچویشن سے خراب ہو جاتی ہے. تو اس کے یہ بھی بہت ایک اہم معاملہ ہے جس کو دیکھنا چاہیے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جہاں سے یہ کہہ رہی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں ان کی کوششوں پہ کوئی شک نہیں ہے, ہم بھی ان کا بھرپور ساتھ دیں گے. لیکن اگر ملک کے باقی حصوں کے اندر بجلی کے معاملات بہتر ہیں میں نہیں جانتی, لیکن بلوچستان کے معاملات بھی بجلی کے حوالے سے پھر بہتر ہونے چاہیے. وہاں کی عوام کو بھی یہ سہولت ملنی چاہیے. اس کے اوپر آپ کوئی کمیٹی تشکیل دیجئے یا اس کو کسی متعلقہ کمیٹی کے حوالے کیجئے تاکہ سب مل بیٹھ کے اس معاملے کا جو ہے وہ حل نکال سکے. جی شکریہ. جی منسٹر صاحب خرم دستگیر صاحب رسپونڈ. بہت شکر گزار ہوں جی. میں تو ہماری کوشش یہ ہے کہ پاور ڈویژن اس وقت جو وسیع البنیاد جمہوری حکومت محمد شہباز شریف کی قیادت میں موجود ہے, ہم شفافیت پر یقین رکھتے ہیں. تو میری صرف اپنی بہن کو دعوت نہیں ہے, سب کو یہ دعوت ہے کہ جہاں جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اس فیڈر کا نام یا اس بل میں ایک ریفرنس نمبر ہوتا ہے, اس سے ہمیں مطلع کریں تو فوری طور پر جو اس کی درست معلومات ہیں وہ ان تک پہنچائی جائے گی. پتہ چلے گا کہ وہ کس کیٹیگری کا فیڈر ہے, کتنی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے. ایک بات جو ان کی ہے اس کو میں ضرور ایڈریس کروں گا کہ جو فلکچویشن کا معاملہ ہے وہ ایک ٹیکنیکل اور مینٹننس کا معاملہ ہے, اور اس پر میں سخت ترین ہدایت جاری کر چکا ہوں, پھر کروں گا کہ کم از کم بجلی کی فراہمی تو وزارت کا کام ہے, لیکن یہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ذمہ داری ہے. وہاں ہزاروں کا سٹاف موجود ہے کہ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ کہ کوئی ٹرانسفارمر جل گیا, کوئی تار کٹ گئی, کہیں سے کوئی فیڈر میں ٹرپنگ ہوئی, ٹیکنیکل بنیاد پر بجلی بند نہیں ہوگی. ہم نے آلریڈی اس پہ بہت سختی سے ایکشن لیا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں بہتری آئے گی. بجلی کی فراہمی میں ہمیں وسائل کی کمی درکار ہے, تو وہ جو ہے جو فلکچویشن کا ایشو محترمہ نے اٹھایا ہے اس کو اب انشاءاللہ ایڈریس کریں گے. اور تمام جو بلوچستان کے ممبران ہیں اس ایوان کے, ان کو بھی میری طرف سے ضرور یہ ایک آفر ہے کہ کوئی بھی ایسے ایشوز ہیں تو ہم حاضر ہیں. سید محمود شاہ صاحب ٹو آسک ون کویشچن. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. بلوچستان تو ہر معاملہ میں پسماندہ ہے, نوکریوں کے حوالے سے دے کے, گیس کے حوالے سے دے کے, کہ وہاں سے 90% علاقوں میں گیس نہیں ہے, حالانکہ پاکستان کی اکثر گیس وہاں سے نکلتی ہے. اب جس معاملے میں آپ جائے بلوچستان پیچھے ہے, بلوچستان کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں منسٹر صاحب سے کہ بلوچستان سے کتنے واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے, ہبکو سے, اچ پاور سے, حبیب اللہ کوسٹل سے, اور بلوچستان کو کتنی بجلی مل رہی ہے. بلوچستان سے اتنے
وافر مقدار میں بجلی پیدا ہو رہی ہے، لیکن بلوچستان کے اکثر علاقے اندھیرے میں ہے. پورے مکران ڈویژن میں ہماری بجلی نہیں ہے. اگر وہاں بجلی ہے تھوڑی بہت ایران کی طرف سے بجلی آئی ہے، لیکن وہ بھی کسی بھی وقت بند بھی ہو سکتی ہے وہ بجلی. تو ہمارے دیہی علاقوں میں بجلی کی جو وولٹیج ہے وہ انتہائی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، جس سے ہمارے کاشتکار زمیندار یہ سارے پریشان ہیں، ان کے ٹیوب ویلز نہیں چل رہے. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ وولٹیج بھی صحیح کیا جائے، اور جو کیٹیگریز بنایا ہے کہ 90%، 70%، اس پہ بھی نظر ثانی کرے. جو کچھ ادائیگی ہو رہی ہے، غریب عوام ہیں، جتنے ان سے ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ بجلی کے معاملے میں وولٹیج بھی صحیح کرے اور ان کو بجلی بھی فراہم کیا جائے. بہت شکریہ. جی منسٹر صاحب خرم دستگیر صاحب. جی میں شکر گزار ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر. جس طرح میں نے کہا، جو فلکچویشن کا معاملہ ہے وولٹیج کے اوپر نیچے ہونے کا، اس کو ہم بڑی سنجیدگی سے لے رہے ہیں اور اس کو درست کریں گے، کیونکہ اس کو یہ ایک ٹیکنیکل اور ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے جس کو فوری طور پر سالو کریں گے. میرے خیال میں اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ بلوچستان سے جو ممبران ہیں ان کے ساتھ جناب ڈپٹی اسپیکر، اگر آپ چاہیں تو آپ کے چیمبر میں، ورنہ اگر وہ وزارت توانائی میں تشریف لانا چاہیں، ہم بلوچستان کے تمام معاملات کھول کر ان کے سامنے رکھ دیں گے اور پھر ان کی راہبری اور ان کی مشاورت سے آگے چلیں گے. جس طرح میں نے کہا، اب اگر 300 ہم چاہتے ہیں کہ معاملات ممبران کی مشاورت سے چلیں، لیکن اگر 339 ارب روپے کے بقایا جات ہیں ان کا بھی کوئی حل تجویز کرنا ہے. اسی طرح دوسرے بھی علاقوں میں ایشوز اس طرح کے ہیں، تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ ہم مل کر بیٹھیں، تمام جو حقائق ہیں بلوچستان کے بجلی کے فراہمی کے حوالے سے وہ ہم اپنے ممبران کے ساتھ شیئر کریں گے اور پھر ان کی مشاورت سے اور راہبری سے آگے چلیں گے. کمال الدین صاحب ٹو آسک ون کویشچن. نہیں ہے. مہرین رزاق بھٹو صاحبہ تھینک یو مسٹر ٹو آسک اسپیکر. ون کویشچن. سر بہت امپورٹنٹ کالنگ اٹینشن ہے، اور آئی ریئلی اپریشیٹ دا بریف اسٹیٹمنٹ آف دا آنریبل منسٹر جو کہ انہوں نے دی. سر یقیناً لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ پورے ملک میں ہے، لیکن سر میں اس میں دو چیزیں ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ لینا چاہ رہی ہوں منسٹر صاحب سے ریگارڈنگ آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ. سر ہم لوگ ہائیڈرو پاور جو انرجی جس سے ہم بنتی ہے بہت ایکسپینسو بھی ہے، اور یقیناً یہ بات بالکل درست کہی منسٹر صاحب نے کہ اس ملک پہ جو عذاب عمرانیہ رہا اس میں یقیناً ہمارا انرجی سیکٹر اور پاور سیکٹر نے بہت زیادہ سفر کیا ہے، اور اس کا امپیکٹ یقیناً سرکولر ڈیٹ کی صورت میں اور بجلی مہنگی ہونے کی صورت میں پاکستان کی غریب عوام اور بلکہ ہر بندہ جو ہے وہ بھگت رہا ہے. سر کیا منسٹر صاحب مجھے بتائیں گے کہ خاص طور پہ بلوچستان کے علاقے میں اگر پانی کی شارٹیج بھی ہے، وہاں پہ تو پینے کا بھی پانی نہیں ہے، ٹیوب ویل سے لوگ پانی نکالتے ہیں، جو وہاں پہ ان کے باغات ہیں ان کے لیے بھی وہ بہت ایکسپینسو جو ہے وہ ٹیوب ویل استعمال کر کے ڈیزل خرچ کر کے اپنے باغوں کو وہ آباد کرتے ہیں. سر وہ علاقے جو بہت دورست ہیں جہاں پہ بچے گرمی سے بلک رہے ہیں، کیا کوئی ایسا پلان ہے کہ آلٹرنیٹ انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ یا ان کا جو آلٹرنیٹ ہمیں ملے، چاہے سولر کی شکل میں ہو چاہے کہیں ونڈ کی شکل میں ہو، ہم ان کو اسپیشل ٹریٹ کریں ان علاقوں کو، اور بلوچستان کی جو محرومیوں کی ہم بات کرتے ہیں ان سے ہم نکال سکیں ہیں اور ان کو ہم کوئی تحفہ دے سکیں اس کولیشن گورنمنٹ کے تھرو. شکریہ. جی منسٹر صاحب خرم دستگیر صاحب. میں شکر گزار ہوں جی فاضل رکن کا کہ انہوں نے جو وزارت توانائی کے پاس عمل کرنے کی صلاحیت ہے اس میں بہت بڑی رکاوٹ وہ گردشی قرضہ ہے جو مسلم لیگ نون 1060 ارب پر چھوڑ کر گئی تھی، اور عذاب عمرانی 2460 ارب پر چھوڑ کر گئے ہیں. دگنا سے بھی زیادہ ہوا ہے گردشی قرضہ، جس کی وجہ سے اس وقت وزارت توانائی پر وسائل کا ایک بہت بڑا تناؤ بھی ہے اور مشکل بھی ہے، لیکن ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا ایک طریقہ محترمہ نے خود بھی ظاہر کیا، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جو اس وقت سب سے بہتر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ توانائی کا سورس ہو سکتا ہے، وہ جو سورج کی روشنی سے سولر بجلی ہے، اس کی قیمت اب پہلے کے مقابلے میں 1/4 رہ گئی ہے.
تو وہ ایک بہت سوٹیبل طریقہ کار ہے، اور اسی کو بروئے کار لا کر قانون میں کچھ تبدیلی کر کے ہم یہ چاہیں گے، اور یہ انشاءاللہ جو بجٹ آ رہا ہے اس کے اندر یہ شامل ہوگا، تجویز دے دی گئی ہے کہ جو بلوچستان کے دور دراز کے علاقے ہیں ان کو جیسے کہا جاتا ہے آف گریڈ سلوشن، کہ وہ بجائے یہ کہ سینکڑوں کلومیٹر یا ہزاروں کلومیٹر تار کھینچی جائے، لوکلی ہی سولر بجلی پروڈیوس کر کے وہاں جو ہمارے بھائی اور بہنیں وہاں رہتے ہیں ان کی زندگیوں کو آسان بنایا جائے۔ تو اس میں کچھ ریگولیٹری ایشوز بھی ہیں قانونی طور پہ جو اس ایوان کے سامنے آئیں گے، لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ اب ہم یہ جو بلوچستان میں خاص طور پہ جہاں بہت طویل فاصلے ہیں کہ ادھر یہ آف گریڈ سلوشنز کو استعمال کرتے ہوئے سولر بجلی کے ذریعے، خاص طور پہ بالکل ان کا کنسرن درست ہے کہ پینے کا پانی ہماری ترجیح ہے، اور ابھی بھی میں ان سے یہی استدعا کروں گا کہ اگر کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پینے کا پانی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ایک معاملہ بنا ہوا ہے تو وہ ضرور ہمارے نوٹس میں لے کر آئیں، اور اگر وہ کسی ایڈمنسٹریٹو فیصلے سے درست ہو سکتا ہے تو انشاءاللہ وہ پانی وہاں آنا شروع ہو جائے گا۔ شکریہ خرم دستگیر صاحب۔ ایک لوڈ شیڈنگ کا ایشو تو ہے، لیکن کچھ ایریا میں جی اس طرح ہو رہا ہے جی، پیسکو والے اس طرح کر رہے ہیں یا مختلف کمپنیاں اس طرح کر رہی ہے جی کہ فالٹ کا وہ بتا دیتے ہیں کہ فالٹ ہے، پھر پورا دن بجلی نہیں ہوتی، پھر وہ دوسرے دن میں ایڈجسٹ بھی نہیں کرتے کہ اگر 8 گھنٹے آج بجلی ہے تو اگلے دن ایک 16 گھنٹے ان کو ملے، تو وہ فالٹ کا وہ ٹائم بھی وہ ضائع ہو جاتا ہے جو ٹائم ان کا ہے جی۔ تو اس پہ آپ ہدایات بھی جاری کریں کہ جتنی بھی وہ اگر فالٹ اس میں آتا ہے تو اگلے دن ان کا جو ٹائم ہے اس میں ایڈجسٹ ہو جائے۔ شکریہ جی۔ اسامہ قادری صاحب۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر۔ آج خوش نصیبی یہ ہے کہ وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب جو ہے وہ بھی اس ایوان میں موجود ہیں، اور اس سے قبل جو کالنگ اٹینشن تھا وہ بلوچستان کی بجلی کے حوالے سے تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بلوچستان کے علاوہ پورے پاکستان جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہے، بجلی کی فراوانی ہے، ہر چیز اپنی جگہ جو ہے مستحکم انداز میں چل رہی ہے۔